ایک بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت علی کا، میں مناسبت سے ذکر کر کے بات کو سمیٹوں۔ کنز العمال کی ایک روایت ہے، اسی طرح حلیۃ الاولیاء لابن جوزی، اور پھر تاریخ الخلفاء، بڑی پیاری بات اس میں بیان کی گئی۔ مولا کائنات جنگ صفین میں تھے، جو آپ کے زیرہ تھی، جنگی لباس کا ایک حصہ، وہ زیرہ آپ کی جنگ صفین میں گری، اور پھر کسی نے وہ اٹھایا اور کوفہ کے کسی یہودی کو اس نے بیچا۔ مولا کائنات کا پھر وہ وقت گیا، پھر جب کوفہ میں آپ نکلے تو آپ نے ایک یہودی کو دیکھا کہ مولا کائنات کی جو زیرہ تھی اس یہودی کے پاس تھی۔ مولا کائنات نے دیکھا، فوراً پہچان لیا، آپ نے اس یہودی کو بلایا۔ اب مولا کائنات خلیفہ وقت ہیں، کون ہیں؟ خلیفہ وقت ہیں، جس کے سامنے رومن امپائر نے سپر پاور وقت کا گھٹنے ٹیکے، پرشین امپائر نے، ایران نے گھٹنے ٹیکے، لاکھوں مربع میل، کئیوں بر اعظموں پر اکیلے خلیفہ اور حاکم ہیں مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ آپ اسے دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات کی زیرہ ہے، اسے کہتے دیکھ میں نے نہ تجھے یہ تحفہ دیا ہے نہ میں نے تجھے بیچا ہے، یہ زیرہ میری ہے۔ وہ یہودی کہتا ہے جی میرے قبضے میں ہے تو میری ہے، تو پھر کیا سبیل ہو؟ مولا کائنات نے کہا چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں، قاضی بمانا جج۔ تو وہ جو کوفہ کے اس وقت کے قاضی وقت تھے وہ قاضی شریح تھے، بڑے متقی پرہیزگار قاضی شریح۔ تو خلیفہ وقت اپنی اس زیرہ کا مقدمہ لے کر اپنے ہی مقرر کردہ، اپنے ہی قائم کردہ قاضی کے پاس، جج کے پاس اس یہودی کا مقدمہ، اپنا مقدمہ لے کر جاتے ہیں۔ اور مقدمہ جب لے کر جاتے ہیں تو قاضی شریح کھڑے ہوتے ہیں، مولا کائنات فرماتے نہیں بیٹھ جائیں، یہ اصول قضاء کے خلاف ہے، دونوں فریق آپ کے لیے یکساں ہونے چاہیے۔ وہ بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد قاضی شریح نے پوچھا بتائیں امیر المومنین کیا بات ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ جو زیرہ ہے وہ میری ہے، نہ میں نے اس کو تحفہ دیا ہے نہ میں نے اس کو بیچا ہے، لہٰذا یہ میری زیرہ ہے، اسے واپس لوٹایا جائے۔ تو قاضی شریح نے پھر اس یہودی کو پوچھا بتا تیرا کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا دیکھیں یہ میری ملکیت میں ہے، میرے پاس ہے تو یہ میری ہے، اگر ان کے پاس ہے تو یہ دیکھیں کوئی دلیل پیش کرے۔ قاضی شریح نے کہا امیر المومنین آپ کے پاس کوئی گواہ ہے، کوئی دلیل ہے کہ یہ زیرہ آپ کی ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا ہاں۔ آپ نے اپنے غلام کو پیش کیا، جب غلام کو پیش کیا گیا تو غلام نے کہا ہاں یہ زیرہ امیر المومنین کی ہے، ایک گواہ ہو گیا۔ پھر مولا کائنات نے پھر امام حسن کو پیش کیا، حسن مجتبیٰ کو۔ قاضی شریح نے سنا، حسن مجتبیٰ نے گواہی دی کہ یہ امیر المومنین مولا کائنات کی ہی زیرہ ہے، لہٰذا اب دیکھیں قاضی شریح نے عرض کیا امیر المومنین آپ سے ہی تو سیکھا ہے، آپ سے ہی تو سیکھا ہے، آپ نے تو یہ آداب سکھائے ہیں کہ نبی نے فرمایا تھا میری امت کا سب سے بہترین قاضی، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تو کوئی ہے تو وہ علی ہے۔ آپ کی روایتیں ہی تو پڑھی ہے کہ بیٹا اگر باپ کے حق میں گواہی دے، بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے، بیٹے کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ آپ کے غلام نے آپ کے حق میں گواہی دی، میں نے قبول کر لی، لیکن اب حسن مجتبیٰ کی گواہی کیسے قبول کر لوں؟ یہ آپ کے بیٹے ہیں، اور بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں کی جاتی۔ سمجھیں آپ، یہ فقہی مسئلہ، فقہی اصول ہے۔ اچھا اس کے ضمن میں ایک بات آپ کو سمجھاؤں، بڑی پیاری بات ہے، اس کے ضمن میں آ گئی عرض کر دوں کہ فقہی اصول ہے کہ بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے قبول نہیں ہے، بیٹا باپ کے خلاف گواہی دے تو قبول کی جائے گی۔ بیٹا باپ کے خلاف گواہی دے تو قبول کی جائے گی۔ اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں، چونکہ ضمناً بات نکلی ہے تو عرض کر دوں کہ یزید نے جب اہل بیت کو قتل کروایا اور سارا سانحہ کربلا پیش آیا، اور پیش آنے کے بعد ہوا کیا، بہت لمبا ایک عرصہ چلا، پھر یزید مر گیا۔ مرنے کے بعد
یزید کا جو بیٹا تھا اس بیٹے کا نام بھی معاویہ تھا. تو جب لوگوں نے انہیں تخت پر بٹھایا اور تخت پر بیٹھنے کے بعد اب سب لوگ انتظار میں ہیں کہ بھئی یزید کا جانشین ہو گیا ہے. لیکن دیکھیں ذرا اور غور سے سنیں کہ یزید کے بیٹے معاویہ نے کیا کہا. اور یہ نہیں کہ کمرے میں کہا، منبر پر کہا، منبر پر کھڑے ہو کر کہا یہ جو خلافت تو برائے نام ہے، یہ ملوکیت اور بادشاہت کا یہ جو تخت میرے باپ نے حاصل کیا ہے، جس تخت کو اہل بیت کے خون کے عوض کمایا گیا ہے، اس تخت پر میں نہیں بیٹھ سکتا. جس تخت کو اہل بیت کا خون لگا ہے اور اس خون کے بدلے یہ تخت حاصل کیا گیا ہے، میں اس تخت کو حاصل نہیں کر سکتا. میں میرے باپ کے خلاف گواہی دیتا ہوں کہ میرا باپ دنیا پرست تھا اور میں یہ گناہ اپنے سر نہیں مول سکتا. علل اعلان منبر پر مسجد میں کھڑے ہو کر یزید کے بیٹے معاویہ نے یزید کے خلاف گواہی دی. ارے یزید کا بیٹا یزید کے خلاف گواہی دے، اور آج یزید کے کون سے منہ بولے بیٹے پیدا ہو گئے کہ جو یزید کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، یزید کے حق میں گواہی دیتے ہیں. ارے حق کو حق اور باطل کو باطل کہنے کی ہمت رکھنی چاہیے، سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ بولنے کی ہمت ہونی چاہیے. یزید کے پیدا کیے ہوئے بیٹے میں یہ ایمان اور جذبہ تھا، اس نے باپ کے خلاف گواہی دی. یہ ہوتا ہے انصاف، یہ ہوتی ہے عدل کی نشانی اور علامت. تو عزیزان ملت اسلامیہ عرض یہ کر رہا تھا، اب آئیں اس موضوع پر کہ بیٹا اگر باپ کے خلاف گواہی دے قبول، بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے. قاضی شرح نے کہا آپ ہی سے تو سیکھا کہ یہ قبول نہیں کیا جائے گا، دوسرا کوئی گواہ پیش نہیں کر سکے. مولا کائنات جب دوسرا کوئی گواہ پیش نہیں کر سکے تو کیا ہوا؟ قاضی شرح نے کہا کوئی ایک ہی گواہ ہے، دوسرا تو گواہ ہے نہیں، اس لیے میں فیصلہ اس یہودی کے حق میں کرتا ہوں. اور یہودی کے حق میں فیصلہ کرتے ہوئے اس زیرہ کو یہودی کو دے دیا گیا. اور یہ سارا کچھ خلیفہ وقت کے سامنے ہو رہا ہے، مولا کائنات کے سامنے ہو رہا ہے، اور مولا کائنات خاموشی سے اس فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. انصاف کی نگاہوں نے وہ منظر بھی دیکھے، تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھے کہ وقت کا خلیفہ اپنے قائم کردہ قاضی کا فیصلہ جو اس کے خلاف ہے بغیر چوں و چرا کے تسلیم کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، تسلیم کر لیتا ہے. اللہ اکبر. یہ منظر وہ یہودی دیکھ رہا تھا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا. وہ تعجب میں تھا. وہ کہتا ہے امیر المومنین آپ ہی مجھے اس قاضی کے پاس لے کر آئے، ان قاضی صاحب کے پاس آپ ہی لے کر آئے، اور انہوں نے آپ کے خلیفہ وقت امیر المومنین کے خلاف فیصلہ سنایا اور آپ نے بغیر چوں چرا مان بھی لیا. اللہ اکبر. کہا اسلام یہ انصاف کی تعلیم دیتا ہے، انصاف یہ برابری کی تعلیم دیتا ہے، انصاف یہ عدل کی تعلیم دیتا ہے، انصاف یہ سچائی کی تعلیم دیتا ہے، انصاف مظلوموں پر اور بے قصور لوگوں پر اور غریب اور دبے کچلے لوگوں پر اس قدر مہربان اور انصاف کرنے میں اتنی جلدی. اور یہ فیصلہ آپ کے سامنے آتا ہے، بزور طاقت فورسفلی آپ فیصلہ بدل سکتے تھے، آپ نے نہیں بدلا. آپ کا اگر یہی دین ہے، وہ یہودی کہتا ہے اگر آپ کا یہی دین ہے اور یہی انصاف ہے، یہی تعلیم ہے، تو بس مجھے اپنی غلامی میں لے لیجئے. میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے، یہودی مسلمان ہو گیا. کیا دیکھ کر؟ انصاف کی ادا دیکھ کر. یہ بھی ادائیں ہیں، صرف میدان جنگ میں بہادری کے ساتھ کھڑے ہونا، تلوار چلانا
صرف یہی نہیں ہے بلکہ اپنے عدل و انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تعلیم قرآن کو تعلیم رسالت کے ذریعے سے لوگوں تک دین ایسے بھی پھیلایا گیا جس کی آج ضرورت ہے، جس عدل و انصاف کے مزاج کو بنانے کی ضرورت ہے۔ اپنے اندر ہم ان خلفائے راشدین کے، ان صحابہ اہل بیت کے جانشین ہیں، ہم ان کے وارث ہیں اور انہی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہم پیشوا بنیں، ہم مقتدا بنیں کہ لوگ ہمارے پیچھے چلیں۔ وہ بھی ایک انصاف تھا اور یہ بھی ایک انصاف ہے کہ مارا بھی انہیں جاتا ہے اور گھروں پر بلڈوزر بھی انہی کے چلتے ہیں، ظلم انہی پر کیا جاتا ہے اور گھروں سے باہر بھی انہی کو نکالا جاتا ہے، زیادتیاں بھی انہوں پر ہوتی ہیں اور طاقت اور قوت کے زور پر انہیں زیادتیوں اور ظلم کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ ایک انصاف یہ بھی ہے، ایک انصاف وہ بھی تھا، تو ہم اس انصاف کے وارث اور جانشین ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اس وراثت کو، اس امانت کو اپنے سینوں میں بسائیں، اپنے اندر وہ صفات پیدا کریں۔ نوجوان اپنے اندر سنجیدگی اور متانت کو پیدا کریں، ہوش کے ناخون لیں۔ ذرا غور تو کرو، کس کے پیروکار ہو، کس کے پیچھے چلنے والے ہو؟ کسے اپنا خلیفہ مانتے ہو، کسے اپنا امام مانتے ہو؟ اس کی زندگی کو ٹٹولو اور اس کی زندگی کے مشعل راہ اور راستے میں ہم اپنی زندگیوں کو ڈال دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے